پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے کے روز تخلیق فرمایا. پھر حضور نے فرمایا جمعے کے روز ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے روز ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے روز جبریل الامین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور جبریل الامین اپنا جھنڈا حرم پاک پر لگا دیتے ہیں اور باقی فرشتے دنیا کے اندر جہاں جہاں جن مساجد کے اندر جمعہ منعقد ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور ہر مسجد کے دروازے پر اپنا علم اپنا جھنڈا لگا دیتے ہیں اور ہر مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے پاس چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، ورق ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. اور جمعے کی گھڑی میں جو پہلی سات کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. جو دوسری گھڑی کے اندر دوسری سات کے اندر داخل ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر ایک گائے قربان کرنے کا، ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا جو تیسری سات کے اندر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بکرا، ایک مینڈا صدقہ و قربان کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. جو اس کے بعد داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. جو اس کے بعد داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے ایک مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ چھوڑتے ہیں. اور جب خطیب جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نورانی فرشتے اپنے دفتر، اپنے رجسٹر، وہ چاندی کے اوراق بند کر لیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد خطبے کے دوران جتنے لوگ آتے ہیں یعنی آخری گھڑی میں جس طرح ہم لوگ آتے ہیں ان کو جمعے کے فضائل میں سے کوئی فضیلت نہیں ملتی، کوئی ثواب نہیں ملتا، ان کا صرف فرض ادا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ نہ آتے تو جمعہ نہ پڑھنے کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا. آ گئے ہیں اب گناہ نہیں لکھا جائے گا مگر ثواب اور فضیلت بھی کوئی بھی میسر نہیں آئے گی. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، بس فرض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ خطیب نے، امام نے، عالم نے کوئی اپنے ابے کی شان نہیں بیان کرنی ہوتی یا کوئی اپنی اماں یا اپنے بھائی کا کوئی مرتبہ و مقام نہیں بیان کرتا. آپ کے رب کی شانیں اور آپ کے نبی کی شانیں امام نے، عالم نے بیان کرنی ہوتی ہیں. آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات دینی ہوتی ہیں لیکن ہمیں قرآن اور حدیث سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں تو کوئی بتائے فلاں چوک کے اندر جو ہے وہ بریانی کی پلیٹ 2 بجے کھل جانی ہے، ہم 1:30 بجے جا کے بیٹھ جائیں گے. ہمیں کوئی بتائے فلاں چوک کے اندر اتنے بجے پہنچو گے تو 500 روپے ملیں گے، 100 ہی مل جائیں گے، ہم 100 کے لیے بھاگے چلے جائیں گے. لیکن ادھر اونٹ قربان کرنے کا ثواب مل رہا ہے، چاہے وہ 4-5 لاکھ کا آتا ہو، یا گائے قربان کرنے کا یا ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب مل رہا ہے. یہاں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہاں اللہ کا قرآن سننے کو مل رہا ہے، ہمیں آنے کی جلدی نہیں ہے. یہاں نبی کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، یہاں اس مجلس کے اندر آنے کو کہا جا رہا ہے جس مجلس کے اندر رب کے نورانی فرشتے بیٹھتے ہیں اور بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ، کہ یا رب العالمین اس بندے کو بخش دے. اللہم تب علیہ، فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے. اللہم مرحم، رب کے نورانی فرشتے کہتے ہیں ربا اس بندے پر اپنا رحم فرما. یہاں دعائیں مل رہی ہیں، نورانی فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں جن کی قبولیت کے اندر شک کوئی نہیں ہے. مگر ہم نے کیا کرنی ہے فرشتوں کی دعائیں؟ ہمیں رب کا رحم کیا کرنا ہے؟ ہمیں رب کی توبہ کیا کرنی ہے؟ ہمیں رب کا فضل چاہیے ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس دنیا 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 دنیا، بس پیسہ. وہ حرام طریقے سے مل رہا ہے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
وہ کسی کا مال غصب کرنے سے مل رہا ہے، کسی کا حق کھانے سے مل رہا ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے مل رہا ہے، اپنے بھائی کا یا بیٹی کا یا بہن کا حق مارنے سے مل رہا ہے۔ مگر ہماری دولت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، ہمارے پلاٹ اور زمینیں اور جائیدادیں بڑھنی چاہیے، چاہے اگلی ہی گھڑی میں جان نکل جائے۔ کسی کو پتہ ہے موت کب آ جانی ہے؟ نہیں پتا، ایک سانس کا نہیں پتا، مگر ہم جو ہے وہ اسی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا را وقت ہو گیا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جس جہاں کے اندر ہم نے چند گھڑیاں رہنی ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی نے 2 سال رہنا ہے، 4 سال رہنا ہے، ایک سانس بھی لینا ہے نہیں لینا، اس جہاں کا تو ہمیں بڑا فکر ہے، بلکہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا فکر ہے۔ 4 بیٹے ہیں جی، چمد مکان وکرے وکرے بنانے ان کے میں بنانے نے، وہ باپ کو فکر ہے، لیکن باپ کو اپنی فکر نہیں، میں نے قبر کے اندر جانا ہے، اندھیری کوٹھڑی کے اندر جانا ہے، اس اندھیری کوٹھڑی کو میں نے نور والا کیسے بنانا ہے، اس قبر کو میں نے جنت کا باغ کیسے بنانا ہے، یہ فکر کوئی نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، لافانی دنیا ہے، قیامت کب تک آئے گی پتہ نہیں، کب تک قبر کے اندر رہنا پڑے، اور قبر کی منازل اور حشر کے مناظر وہ یاد نہیں ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان یاد نہیں ہے، بس دنیا یاد ہے جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا کہ تم نے کتنی کوٹھیاں بنائی اور کتنا بینک بیلنس بنایا، یہ تو سوال ہی نہیں ہونا۔ پوچھا تو یہ جانا نماز بھی کدی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، کسی یتیم دا کوئی بھلا بھی کیتا سی کہ نہیں کیتا، کسی آنڈی گوانڈی دا خیال بھی کیتا سی نہیں کیتا، ہمسائے دے حقوق بھی پورے کیتے نہیں کیتے، بھائیاں دے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ دے ماں پیو دے حق بھی ادا کیتے نہیں کیتے، انہاں دے بارے پوچھا جانا جہاں سانوں فکر ہی ہوئی نہیں۔